بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت نہم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ بچوں، آج ہم اپنی کتاب مجموعہ نظم و نثر سے حمد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تعارف نظم پیش کر رہی ہوں۔ حمد کے شاعر جناب الطاف حسین حالی ہیں۔ شاعر کی ادبی اور شعری خصوصیات کا مطالعہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہم شاعر کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ الطاف حسین حالی کی شاعری کا آغاز روایتی غزل سے ہوا تھا، لیکن ان کی شاعری میں پاکیزہ اور پرکیف فضا نظر آتی ہے۔ ان کے اشعار میں اعتدال، بے تکلفی، سلاست نظر آتی ہے۔ حالی نے اردو ادب کو نظم کی شکل میں ایک نئی صنف سخن دی۔ اب حاصل مقصد پہ آ جاتے ہیں۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور عظمت و قدرت کا بیان ہوتا ہے اور اس کی ہمہ پہلو تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کا موضوع اتنا ہی وسیع ہوتا ہے جس قدر خدا اور اس کی کائنات، گویا اس کی صفات اور کائنات کی کوئی انتہا نہیں۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر حمد تحریری طور پر نظر آ رہی ہے۔ آپ اپنی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں سے صفحہ نمبر 73 کھولیے تاکہ ہم اس کی حمد کی بلند خوانی کر سکیں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے حمد کی بلند خوانی کر رہی ہوں۔ آپ غور سے اس کو سنیں تاکہ آپ کو بھی پڑھنے میں کوئی مشکل کا سامنا درپیش نہ ہو۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے رعب جمال تیرا، گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا، پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، دل ہو کے جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری جان ہے سو مال تیرا، بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ کے سامنے نئے الفاظ اور معنی کی فہرست نظر آ رہی ہے۔ اس حمد کے اندر بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے۔ میں نے اس فہرست کو تیار کیا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان تمام الفاظ کو معنی کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا سیکھیں۔ جس وقت آپ اپنی حمد نظم میں سے تشریح لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے یہ الفاظ اور ان کے معنی بہت سود مند ثابت ہوں گے۔ تو اس وقت ہم الفاظ کے معنی پڑھ رہے ہیں جو تمام الفاظ اس حمد میں سے لیے گئے ہیں۔ کامل، پہنچا ہوا یا تمام، ازل، شروع یا ابتدا، کمال، خوبی یا استادی، ابد، وہ زمانہ جس کی انتہا نہ ہو یا ہمیشگی، جلال، رعب، دبدبہ یا خوف، عارفوں، خدا شناس یا ولی،
منکروں انکار کرنے والے، سکتہ مردہ کی مانند ہو جانا، رعب دبدبے والا یا خوف، بیگانگی غیریت اجنبیت، سر دھنے سر پیٹنا، جمال خوبصورتی یہاں، پھندے رسی دھاگے یا تار کا حلقہ، کیوں کر کیسے، ہر سو ہر طرف، عالم دنیا کائنات، شوکت شان و شوکت خوبصورتی، جچتی ٹھہرتی، عزیز پیارا، آشنائی شناسائی دوستی۔ اس وقت آپ یہاں پر اسکرین پر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، جماعت نہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام۔ ہم نے اس حمد کو پڑھا، ان الفاظ اور معنی کی ترتیب شدہ ایک فہرست آپ نے پڑھی اور سنی۔ اب اس میں سے آپ کو ایک تحریری کام دیا جا رہا ہے۔ جماعت نہم کے جتنے بھی طلباء و طالبات اس کلاس میں شریک ہیں، ان تمام بچوں کے لیے اس تحریری کام کا مکمل کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے حمد میں سے پڑھائے جانے والے نئے الفاظ کے معنی اردو ادب کی کاپی میں تحریر کریں۔ بہت سی مشکل نہیں بلکہ سہل اور آسان سی ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے جو آپ کو کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ حمد میں سے پڑھائے جانے والے نئے الفاظ کے معنی اردو ادب کی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ جو اس سے پہلے آپ کے سامنے فہرست آئی تھی، انہی الفاظ کو آپ اسی طرح کالم بنا کر اپنی اردو ادب کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ اس کے بعد شاعر کے کلام کی شعری خصوصیات تحریر کریں۔ یعنی کہ ہم نے اس حمد کو پڑھا اور جو شاعر ہیں الطاف حسین حالی، ان کے بارے میں جو ہم نے ابتدا میں معلومات حاصل کی کہ حالی کس طرح کی شاعری کرتے ہیں، ان کا اسلوب بیان کس طرح کا ہے، ہم اس کام کو اپنی اردو کی کاپی میں لکھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ دو چھوٹی سی مختصر مشقیں آپ مکمل کریں گے اپنے اردو کے فرسٹ سیشن کے تحریری کام میں۔ مجھے امید ہے کہ تمام بچے، تمام طالب علم جو اس کلاس میں موجود ہیں، وہ احسن طریقے سے اس حمد کو سمجھ پائے ہوں گے۔ الفاظ اور معنی کی پڑھائی جانے والی فہرست بھی آپ نے پڑھ لی، اسے بھی آسانی سے آپ کو لکھنا اور پڑھنا آ گیا ہوگا۔ اب آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں یہ دونوں مشقیں مکمل کریں۔ شکریہ۔